آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انبیاء علیہ السلام جو معصوم تھے ان کو بھی اللہ نے استغفار کا حکم دیا، اور استغفار اس لیے تھا کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا استغفار کیا کرتے تھے حتی تورمت قدمہ، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ تو پوچھا گیا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے صدقے ساری امتوں نے بخشے بخشے آ جانا ہے، تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، سورہ پر رحمتی رحمت۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ سب استغفار پہ لگے ہوئے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب یہ آپ کی امت کے ساتھ خاص طور پہ کہ جب تک آپ موجود رہیں گے۔ پچھلی قوموں میں انبیاء موجود ہوتے تھے، اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ کفار مکہ نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ اللہ سے عذاب اتروا کے بتائیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیارے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ موجود ہیں میں ان پہ عذاب نہیں بھیجوں گا، اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کو یہ پیغام دے دینا جب تک یہ دل سے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اس موقع پہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب طاعون پھیل گیا تو سب سے زیادہ صحابہ کی قبور شام کے اندر ہیں، تقریباً 52,000 کے قریب مسلمان اس میں شہید ہوئے طاعون کی وجہ سے۔ اس موقع پہ معاذ بن جبل نے 3 نصیحتیں فرمائی، وصیتیں فرمائی کہ اے لوگو میں تمہیں 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، 3 باتیں سن کے پھر انشاءاللہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے پکی سچی توبہ کرو، بغیر توبہ کے مرے تو کوئی نہ یہاں رحمت ملنی ہے نہ آگے رحمت ملنی ہے، نہ یہاں راحت ملنی ہے نہ آگے راحت ملنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وانظروا من کان علیہ منکم دینا فلیقضہ، جس کے اوپر قرضہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائیے یہ بھی لین دین میں آتا ہے، اور کسی کے پیسے کا معاملہ ہے، کسی کو اذیت پہنچائیے تو اس سے معاملہ اپنا چھٹکارا کریں۔ حالانکہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا من اصبح منکم مہاجرا لاخیہ المسلم، جس نے بھی اپنے کسی بھائی کے ساتھ سلام دعا چھوڑی ہوئی ہے، ناراضگیاں اختیار کی ہوئی ہیں، فلیلقہ ولیصافحہ، جا کے اس سے ملاقات کرے، اپنے دلوں کو صاف کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان موقعوں پہ استغفار اور دعاؤں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، کئی ایسے بے روزگار ہیں اس وقت خاص طور پہ جن کی 9,000 10,000 12,000 15,000 سیلری تھی، ان کے گھر کے کورونا نے پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، ان کے گھر میں کورونا آ چکا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے غفلت میں مت رہیں، اور خالی یہ ٹیشو پیپر نہ بانٹتے رہیں بلکہ پتہ کریں کہ ان لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ خاص طور پہ پوری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اسکول بند ہو رہے ہیں، کالجز، اس میں کینٹین والے، ان کے گھر کا چولہا جو روزانہ کی بنیاد پہ آٹا لے کے جاتے تھے، روزانہ کی بنیاد پہ کھانا بناتے تھے گھروں میں، ہر بندہ کم از کم نیت کرے میں اور کچھ نہیں تو 10 گھروں میں کم از کم کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ ضرور بھجواؤں۔ نیت تو کریں سارے انشاءاللہ، اللہ اس کے صدقے سے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے داؤ مرضاکم بصدقہ، جو اللہ صدقے کی برکت سے بیماریوں کا علاج کرتا ہے اور کسی چیز سے نہیں کرتا۔